یہ سال ثواب کی مجلس ہے. ہماری خوش نصیبی یہ ہے، پہچان یہ ہے اور خاصیت یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ ہماری پہچان بھی ہے کہ ہم اپنے ہر کام میں، چاہے وہ خوشی سے متعلق ہو، غم سے متعلق ہو، اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں. اور یہ شرف بھی ہمیں کو ملا ہے کہ ہم بات بات میں اہل بیت کا ذکر کر سکیں. ورنہ اور مکاتب ہیں جو اسلام کے دائرے میں تو آتے ہیں لیکن اہل بیت سے نا آشنا ہے. تو جو معلم کو ہی نہ پہچانے اسے کتاب کا علم کیا ہوگا. جو پڑھانے والے سے ہی دوستی نہ رکھتا ہو اسے علم حاصل نہیں ہوتا ہے. عزیزوں، یہ بات بھی حق اور حقیقت ہے کہ دنیا کا تمام علم قرآن مجید میں سمٹ آیا ہے. سب کچھ قرآن مجید میں ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کو سمجھنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. سمجھ نہیں سکتے ہیں، بلکہ قرآن مجید وہی سمجھا سکتا ہے یا تو جس پر نازل ہوا ہو، یا وہ سمجھا سکتا ہے کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہو. اس لیے کہ قرآن مجید میں صرف ایک علم نہیں ہے، جتنے بھی علم کے سبجیکٹس ہو سکتے ہیں، تاریخ، سائنس، میتھس، جتنے بھی ہو سکتے ہیں سب قرآن میں موجود ہے. اب آپ کہیں گے بھائی میتھمیٹکس کہاں ہے قرآن میں؟ کہیں ہے قرآن میں؟ قرآن میں ہے. جہاں میراث کی بحث آئی، سب سے بہترین میتھمیٹکس میراث کی بحث میں ہے اور قرآن میں موجود ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی قرآن میں موجود ہے. تاریخ و عقائد قرآن میں موجود ہے. بس بات یہ ہے کہ سمجھانے والا کیسا ہے. اگر سمجھانے والا ہو تو ایک ہی تفسیر میں پوری رات گزار دے، رات ختم ہو جائے تفسیر باقی رہ جائے. تو جس نے صرف بسم اللہ کی تفسیر میں پوری رات گزار دی، اگر وہ پورے قرآن کی تفسیر بیان کرتا تو کتنا زمانہ لگتا. اور دوسری طرف وہ جو علم نکل کر آتا، وہ علم کیا ہوتا؟ وہ علم کم سے کم اتنا تو ضرور ہوتا کہ آج ہم گھومنے دوسرے ملک میں نہیں بلکہ چاند پر جا سکتے. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ہم دنیا میں کہیں بھی جا سکتے تھے اگر وہ علم ہمیں مل جاتا. ہمیں نہیں مل سکا، اس لیے کہ ہم نے علم پھیلانے کا موقع ہی نہیں دیا. امام جعفر صادق علیہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ایک صحابی ہیں زرارہ ابن عیون، بہت مشہور صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس امام صادق کی، صرف امام صادق کی 50,000 ایسی حدیثیں ہیں جو میں نے اب تک کسی سے بیان نہیں کی. 50,000 ایسی حدیثیں ہیں جو میں نے اب تک کسی سے بیان نہیں کی ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیوں بیان نہیں کی اب تک؟ تو کہا اس میں اتنا علم ہے میں کسی کو بھی اس کا اہل نہیں سمجھتا ہوں. تو علم تو بہت دیا تھا لیکن سمجھنے والوں کی کمی یہ تھی. جس کے سامنے بیٹھ کر مولا کائنات یہ فرما رہے ہو کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کی بات جانتا ہوں. تو اگر ہم آپ ہوتے تو بہت کچھ پوچھ سکتے تھے. ان لوگوں کی قسمت کا افسوس ہوتا ہے جو علی جیسوں کے سامنے پوچھ رہے بتائیے کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے بچے دیتے ہیں. یہ سوال کرنے والے پہ ظلم ہے. اور قوم کی فکری سطح کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اب تک گائے بھینسوں میں ہی الجھے ہوئے تھے. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. جو سمندر لے کے کھڑا ہو اس سے پوچھ رہے ہیں
کہ یہ جو گڑھے میں ذرا سا پانی ہے یہ کتنا ہے، اس کے پاس سمندر ہے. اور جن لوگوں نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطلب 6,000 طالب علم تھے، اور 6,000 بھی اس لیے ہے کہ عرب گنتی کا کم استعمال کرتے تھے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو. اور ان 6,000 میں 4,000 سے زیادہ وہ تھے جو باہر سے آئے تھے، دوسرے مکتب والے، دوسرے مذہب والے. وہ آ کے کیا کرتے تھے، سیکھتے تھے علم مولا سے، اور سیکھ کے جا کے اپنی زبان میں ترجمہ کر کے محفوظ رکھتے تھے. مسلمان تو لڑنے میں رہ گئے، اسی بحث میں رہ گئے کہ معراج جسمانی ہوئی تھی کہ روحانی ہوئی تھی. اسی بحث میں رہ گئے کہ گھوڑے کا نام کیا تھا. اسی بحث میں رہ گئے کہ ناقہ حضور کا مؤنث تھا کہ مذکر. اس میں الجھ کے رہ گئے. انہوں نے علم لے لیا، انہوں نے زلفیں لے لی. سیرت یہی تو بیان ہوتی. زلفیں ایسی تھی، کنگھی 7 بار کرتے تھے، سرما 10 بار لگاتے تھے، بیٹھتے ایسے تھے، اٹھتے ایسے تھے. ایسی تو یہ سیرت تھوڑی ہوتی ہے. اگر یہ بیان کرنا ہو کہ زلفیں لمبی تھی تو یہ بھی تو بیان کرے وہ زلفیں کن کے ہاتھوں میں دیتے تھے. اگر یہ بیان کر رہے ہیں کہ کالی کملی اوڑھتے تھے تو یہ بھی تو ساتھ میں بیان ہو وہ کملی کس کے احترام میں بچھائی جاتی تھی. صلوات پہ محمد. تو اگر علم سیکھا جاتا تو علم بیان ہوتا، وہاں تو سیکھا ہی نہیں. تو پھر اب سکھائیں کیا؟ وہ جو کہتے ہیں نا سوال کرنا حرام ہے، سوال نہیں کیجیے. دیکھیے یہ بھی ایک سائیکولوجیکل بات ہے. آپ کسی سے پوچھیے، اسے معلوم ہو تو جواب دے دے گا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں. اور اسے نہ معلوم ہو آپ پوچھیے تو پہلے دن وہ ٹال دے گا. پھر دوسرے دن کوئی سوال کیجیے اور اسے جواب نہ معلوم ہو، اب اس کا تھوڑا سا موڈ خراب ہوگا. تیسرے دن وہ جھلا کے جھڑک دے گا. چوتھے دن سے دیکھتے ہی کہے گا سوال نہ کرنا، کیونکہ جواب ہی نہیں معلوم ہے. اب جب سوال ہوں گے تو جواب دینا پڑے گا. تو پہلے ہی سے پابندی لگا دی، سوال نہ کرو. جیسے ابھی لاک ڈاؤن ہے نا، لاک ڈاؤن نے بہت کچھ سمجھا دیا، بہت کچھ سکھا دیا. لاک ڈاؤن کا مطلب کیا تھا؟ کوئی گھر سے نہ نکلے، نہ نکلو گے کوئی نہ ایشو ہوگا کوئی، تو بس کوئی سوال نہ کرے. سوال ہوگا تو ایشو ہوگا کہ حق ان کا تھا تو ملا کیوں نہیں. پھر سوال ہوگا نا کہ بھائی وہ تو علی علی کرتے ہیں، ہمارا کوئی نہیں، ہم کسے پکارے؟ ہم لاوارث ہیں. کہ نہیں لاوارث تو نہیں، پھر کسے پکارے؟ کہ ان کو کیوں پکارے جن کا اپنا ٹھکانہ نہ ہو. تو دنیا آئے گی ادھر در علی پر آئے گی. اس لیے ہم گھر گھر جا کے کسی کو بلا کے نہیں لاتے ہیں. ہمیں محتاجی نہیں ہوتی ہے کہ ہم تعداد بڑھا لیں. ہم تو مجلس کا فرش بچھا دیتے ہیں، جو خوش نصیب ہوگا خود سے چلا آئے گا. سبحان اللہ. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ہمارے یہاں گھر گھر کی تبلیغ نہیں ہوتی ہے، لیکن گھر گھر تبلیغ پہنچتی ضرور ہے ہمارے یہاں. اور وہاں گھر گھر جاتے ہیں، پھر تبلیغ دروازے پہ ہی رک جاتی ہے، کیونکہ وہاں زبردستی دین پہنچایا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں زبردستی کچھ نہیں ہے، دین بتا دیا جاتا ہے. اگر حر بننے کی صلاحیت ہوگی تو دین آ جائے گا، ورنہ حرم نہ رہ جائے گا. سبحان اللہ. یہاں زبردستی نہیں ہوتی ہے، دین بتایا جاتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں نماز بھی وہی اثر کرتی ہے جو زندہ ہوتی ہے. آپ مردہ چیز لے کے جائیے گا تھوڑا ہی اثر ہوگا. جو تبلیغ کر رہے ہیں، دیکھیں میں کسی مکتب کے خلاف نہیں بول رہا، لیکن جو پریکٹیکلی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغ کرنے والا عام طور سے یہ سوچتا ہے کہ تبلیغ دوسروں کے لیے ہے. عام طور سے اکثر مکاتب میں یہ حال ہے، کچھ ہمارے یہاں بھی ہونے لگا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تبلیغ دوسروں سے شروع ہوتی ہے. ہم آپ کو کہیں گے نماز پڑھیے، ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں. ذاکر آتے ہیں بڑے بڑے، یہ کیجئے ایسا کیجئے ویسا کیجئے. آپ نہیں بھائی ہمارا کام تو ذکر کرنا ہے. یہ کون سی تبلیغ ہوئی؟ خود تو عمل نہیں کرتے اور دوسرے کو کہتے ہیں نماز میں آئیے بہت ثواب ہے. نہیں،
اسلام نے کہا جہاں سے یہ فکر ہوگی کہ دوسروں سے تبلیغ ہوگی تو ہر کوئی دوسرے کو تلاش کرے گا مومن بنانے کے لیے، لیکن جب یہ بات ہوگی کہ خود سے شروع کرو تو جب ہم مومن بن گئے تو پھر معاشرہ خود بخود مومن بن جائے گا، کیونکہ معاشرہ ہمارے علاوہ کوئی تھوڑی ہے، ہر کوئی خود سے شروع کرے. صلوات پہ محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. عمل کرنا ہوگا. علامہ اقبال کے شعر ہے نا، دل سے جو بات نکلتی ہے سب رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے. یہ کون سی بات ہے جو دل سے نکلتی ہے؟ جو عمل کے ساتھ ہو. بے شک بے صرف شک زبانی شیعہ بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بے شک. حسین کو زبانی نہیں چاہیے تھے تبھی 72 نکلے. اگر زبانی چاہیے ہوتے تو 72,000 نکل آتے. زبانی نہیں چاہیے تھی. ایک ہو لیکن حبیب ہو، ایک ہو لیکن زہیر قین ہو. یہ زبانی نہیں ہے، یہ دین زبانی نہیں ہے، یہ دین ہے عملی. عملی دین ہے. کیسا عمل ہو؟ سنڈے ٹو سنڈے نہیں، ویکینڈ والا نہیں، ایوری ڈے اینی ٹائم. یہی تو ہے اسلام. ہر چیز. اسلام یعنی ہر لمحہ. اسلام یعنی ہر لمحے کا دین. اور ہم آپ بھی ایک دوسرے سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ دین کا مطلب ہر لمحے کا دین. ہر لمحے کا دین. اسلام یہی تو کہتا ہے. اب میں چھوٹی سی مثال دوں، اپنی مثال دوں. کوئی حیثیت نہیں میری، لیکن میں اپنی مثال دے رہا ہوں. آپ سب مجھے مولانا کہتے ہیں. کب کہتے ہیں؟ جب میں امامے میں ہوں تب کہتے ہیں، یا کوئی میرے گھر آئے میں گھر کے لباس میں تب بھی کہیں گے مولانا. کہ بھائی میں امامے میں تو ہوں نہیں. کہ مولانا ہونا امامے کا محتاج نہیں. آپ نے علم حاصل کیا تو مولانا ہے. بے شک بے شک. میں سو رہا ہوں کہیں گے مولانا سو رہے ہیں. میں گھر پہ ہوں، گھر کا کپڑا ہے تو بھی مولانا. آپ کہیں امام باڑے میں دیکھیں، مسجد میں دیکھیں تب بھی کہیں گے مولانا. کہیں باہر دیکھیں، مارکیٹ میں دیکھیں، کہیں اور سفر میں، ٹرین میں، جہاز میں کہیں دیکھیں کہیں گے مولانا. کہ بھائی ابھی نہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، نہ نماز پڑھا رہا ہوں، نہ کچھ کہہ رہا ہوں. مولانا کیسے؟ کہاں مولانا ٹائملی نہیں ہوتا، اینی ٹائم کا ہوتا ہے. جمعے کا نہیں ہوتا، ہر دن کا ہوتا ہے. تو جب ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا کہ جب ایک ادنا سے طالب علم کو، ایک ادنا سے مبلغ کو، ایک ادنا سے مبلغ کو یہ قوم گوارا نہیں کرتی کہ وہ کچھ دیر کا مبلغ ہو اور باقی اس کی پرسنل لائف ہو. تو اتنا بڑا کائنات کا رسول صرف مسجد میں رسول ہو اور گھر میں نہ ہو. بے شک. واہ سبحان اللہ. رسول تو ہر لمحہ رسول ہوگا. جب مبلغ ہر لمحہ مبلغ ہے، مولوی ہر لمحہ مولوی ہے، تو رسول ہر لمحہ مولوی ہے. رسول ہر لمحہ رسول ہے. چاہے وہ سوئے تو بھی رسول، جاگے تو بھی رسول، کسی کے احترام میں کھڑا ہو تو بھی رسول، سبحان اللہ. کسی کو بستر پہ سلائے تو بھی رسول، کسی کو گلے سے لگائے تو بھی رسول، کسی کو بزم سے نکالے تو بھی رسول. سبحان اللہ. صلوات پہ محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. صلی اللہ محمد وآل محمد. تو مسلمان بھی ہر وقت کا ہوگا، ہر وقت کا مسلمان ہوگا. بہت سے لوگ دیدار بنتے ہیں لوگوں کے سامنے. مسجد میں ہے تو دیدار ہے، امام باڑے میں ہے تو دیدار ہے، سماج میں لوگوں کے بیچ ہے تو دیدار ہے. گھر میں دیدار نہیں ہے. گھر میں دیداری کیسی ہوگی؟ دیکھیں بہت یہ ہمارے معاشرے کا یہ کرنٹ ایشو ہے. گھر میں دیداری کیسی ہوگی؟ گھر میں ہر رشتے کا احترام اپنی جگہ رکھنا دیداری ہے. بے شک. بہت سے لوگ گھر جاتے ہی وہ دین باہر ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. گھر میں دین نہیں. اب گھر میں ماں پہ بھی گرج رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، بات بات پہ جھڑکتے ہیں. زوجہ ہے اس پہ بھی غصہ. بچوں کو تو اٹھا پٹک لگا دیتے. کیوں؟ بچے ڈسٹرب کرتے ہیں گیم کھیلنے میں. واٹس ایپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. بچہ آ گیا، ہوم ورک کرا دیجئے، رک جاؤ ابھی واٹس ایپ چیک کرنے دو. یہ سب کیا ہے؟ صرف بے دینی نہیں ہے، یہ شیطنت ہے. شیطان گھروں تک پہنچ گیا ہے، جیبوں تک پہنچ گیا ہے. اب ہر کام بعد میں، پہلے واٹس ایپ. صبح اٹھتے ہی واٹس ایپ چیک کیا، رات بھر میں کتنوں نے ڈسٹرب کیا.
یہ واٹس ایپ چیک ہوتا ہے، تو یہ تو دین سے دوری ہو رہی ہے نا. گھر میں خیال نہیں ہے کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، واٹس ایپ ضرور چیک ہو رہا ہے، تو پھر جنت بھی واٹس ایپ سے ہی مل جائے گی. فرشتے وہیں سے سیلفی لے لے کے ہر گروپ میں ڈال دیں گے. بھیا یہی کافی ہے. کہا کیوں جنت میں انٹری کیوں نہیں؟ کہ مسجد میں انٹری کی تھی، امام باڑوں میں گئے تھے، جب مجلسیں تصویروں سے آ گئی تو جنت بھی تصویر سے آ جائے گی. اگر جنت چاہیے تو فرش عذاب پہ آنا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد والا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے معاذ اللہ پیغمبر اکرم جاہل تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اور اس کے دلیل میں لاتے ہیں کہ امی تھے، جاہل تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. لیکن یہ تو بات صرف پیغمبر تک نہیں رکتی، یہ تو خدا تک جاتی ہے. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ اتنا قادر مطلق ہو کے پڑھا لکھا نبی بھی نہ بھیج سکا، پھر کیسا ہوگا؟ تو وہ صرف پیغمبر تک بات نہیں رکتی ہے، وہ اللہ تک جاتی ہے. پھر یہ کہا کیوں جاتا ہے کہ جاہل تھے معاذ اللہ؟ یہ پیغمبر کی جہالت کو نہیں بتایا جا رہا ہے، بلکہ اپنے جاہلوں کے عیب چھپائے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جب نبی ہی جاہل تھا تو امتی جاہل ہو تو کیا؟ سبحان اللہ. اس لیے شاید علی نے 3 دن کی عمر میں قرآن بھی سنایا، توریت بھی سنائی، انجیل بھی سنائی، زبور بھی سنائی، صحیفے بھی سنائے، کہ پڑھا جاتا ہے عالموں کے سامنے، جاہلوں کے سامنے نہیں. سبحان اللہ. ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی 40 سال کے نہیں ہوئے، لیکن علی نے جب قرآن سنایا کہ میرے جیسا پڑھا، تو صرف علی نے اپنی علمیت نہیں دکھائی تھی، رسول کی علمیت ثابت کی تھی. صلوات پہ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نہیں ہو سکتا، آپ عقلی طور پر بھی اس کو قبول نہیں کر سکتے. اب وہ پتہ نہیں ان کی عقل ہے بھی کہ نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جاہل تھے معاذ اللہ. میں مجلس پڑھنے آیا ہوں، میں آتے ہی آپ کو کیا امید ہوگی کہ میں ممبر پہ بیٹھوں تو سب سے پہلے میں کیا کہوں؟ مجلس شروع. لیکن اگر میں آؤں میرے ساتھ ایک بڑا سا صندوق ہو کتابوں کا، یا میں لیپ ٹاپ لے کے آؤں یہاں رکھ کے بیٹھ جاؤں کھول کر، پھر رکیے ابھی کچھ پڑھ لوں تو مجلس پڑھوں گا، یہ اگر ہو تو کیا ہوگا؟ تو سب کہیں گے مولانا مجلس کا وعدہ 3 دن پہلے کا تھا، مجلس پڑھنا تھی تو تیاری گھر سے کر کے آتے، یہاں تیاری کا وقت نہیں ہے، یہاں بیٹھتے ہی مجلس شروع کر دینا ہے. یہی ہوگا، اس سے الگ نہیں. یعنی اگر ایک مبلغ تبلیغ کے لیے آیا ہے تو آتے ہی تبلیغ شروع. تو جب مبلغ کو یہ انسان برداشت نہیں کرتا کہ تبلیغ کی جگہ آ کر پہلے سیکھے پھر پڑھے، تو جو کائنات کی ہدایت کے لیے آیا ہو وہ دنیا میں آ کے سیکھے گا کیوں؟ تو لوگ یہی کہیں گے اگر یہ سیکھ کے بن سکتے ہیں تو پھر ہم بھی بن سکتے ہیں. نہیں، اب اس کا فرض یہ ہے کہ وہ سکھائے، وہ پڑھائے، وہ رسول بنائے پھر بھیجے. اب آئیے قرآن نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. صلوات پہ محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علم پہلے دیا، رسالت پہلے دی، دنیا میں بعد میں بھیجا. جو ادھر سے آتا ہے وہ پڑھا لکھا آتا ہے. اس لیے خدا نے اپنے تمام نمائندوں کا معیار علم پہ رکھا ہے. جس کو بھی پرکھنا ہے، امتحان لینا ہے، علم سے امتحان لے. اس لیے نام ایک جیسے بہت سے ہوتے ہیں، ایک نام کے بہت لوگ ہو سکتے ہیں. نام پہ معیار نہیں رکھا، جگہ بھی معیار نہیں ہے. معیار ہے تو علم معیار ہے، کردار معیار ہے. کیونکہ یہ 2 چیز ایسی ہے جو کوئی چرا نہیں سکتا. مسند تو کوئی بھی لے سکتا ہے، لیکن نہ علم کوئی چرا سکتا ہے، نہ کردار کوئی چرا سکتا ہے. یہی تو وجہ ہے لوگوں نے جتنی کوشش کی اس کردار کو چھپا لیں، چھپا نہیں سکے. علم کو دبا دیں، دبا نہیں سکے. کیونکہ جب بھی مشکل آئی، علمی مشکل آئی تو جتنا بھی چھپا لیں، لیکن مشکل کشا ایک ہی ہوتا ہے کائنات میں، اور مشکل کشا کے در پہ آنا ہی پڑتا ہے. اور دنیا آئی ہے، ایک نہیں سینکڑوں بار دنیا آئی ہے.
35 साल तक दुनिया मुसलसल आती रही, अली किसी के पास नहीं गए, अली कहीं नहीं गए, कोई भी इमाम किसी के पास मदद के लिए नहीं गए, दुनिया इमाम के पास आती गई। इसी तरह वजह है कि हदीस में कहा गया इमाम की मिसाल काबे जैसी है। काबा किसी के पास नहीं जाता है, लोग काबे के पास आते हैं। वैसे इमाम कहीं नहीं जाता है, लोग इमाम के पास आते हैं। इसीलिए हम भी तबलीग करने घर घर नहीं जाते हैं, घर घर नहीं जाते हैं, हम इमाम के नाम की फर्श अज़ा बिछा देते हैं। ये काबा हिदायत बन जाता है। अब जिसको हिदायत चाहिए वो इस काबे तक आ जाए, उसे हिदायत मिल जाती है। तो जब मिल जाती है हिदायत तो फिर बयान भी ऐसा हो कि सब आए, सबके काम को ऐसा बयान नहीं हो जो अपने हो वो भी चले जाएं। आज भी बहुत सी जगहों पर ऐसा बयान होता है जो अपने भी आना पसंद नहीं करते। हमारे बुजुर्ग जानते हैं कि पहले ऐसा होता था बयान कि गैर भी आते थे, दूसरे भी आते थे, एक आया तो अगले दिन 2 को लेके आता था, 4 को लेके आता था। अब अपने भी नहीं आते, क्यों? क्योंकि बयान बदल गया है। कल तक का ये बयान दीन के लिए होता था, आज अपनी तारीफ के लिए होता है। आज ये समझ लेते हर आने वाले कि हम ही तो दीन के जिम्मेदार हैं। दीन कोई मामूली सी चीज थोड़ी है जो हर कोई जिम्मेदार बन जाए। दीन का जिम्मेदार बनना हो तो उसके लिए मोहम्मद मुस्तफा होना पड़ता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन।